یہ کہانی ہے ایک ایسے بار کی جس میں تم ایک دفعہ اندر گئے اور واپس نکلنے کی کوشش کی تو تمہیں گولی مار دیا جائے گا، لیکن بار کے اندر بھی تم سیف نہیں ہو۔ یعنی ایک دفعہ اندر گھسنے کے بعد چاہے تم باہر آؤ یا اندر رہو، تمہارا مرنا طے ہے۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام سرجیو ہے۔ سرجیو ایک بار کے اندر آتا ہے اور اسی ٹائم ایک اور آدمی بار سے باہر نکلتا ہے اور نکلتے ہی اس آدمی کی موت ہو جاتی ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ گولی کہاں سے ماری اور کس نے ماری۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور 2 منٹ میں روڈ بالکل سنسان ہو جاتا ہے۔ وہی بار میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ بار کے اندر ایک آدمی جس کا نام صادر ہوتا ہے، وہ یہاں سے کسی کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ دیکھتا ہے اس کے موبائل میں نیٹ ورک ہی نہیں آ رہا۔ اب بار کے اندر سے ایک آدمی مرے ہوئے آدمی کو دیکھنے کے لیے بار سے نکلتا ہے، مگر تبھی اسے بھی کوئی گولی مار کر مار ڈالتا ہے۔ اسے دیکھ کر بار کے اندر سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں۔ وہ لوگ کسی طرح باہر کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی کے موبائل میں بھی نیٹ ورک نہیں ہوتا۔ تبھی الینا نام کی ایک لڑکی کہتی ہے کہ انہیں ٹی وی پر نیوز دیکھنا چاہیے۔ سبھی لوگ ٹی وی پر نیوز دیکھنے لگتے ہیں، لیکن ٹی وی پر ان لوگوں کے بارے میں کوئی نیوز نہیں ہوتا۔ سبھی لوگ اب باہر دیکھتے ہیں، مگر دونوں لاشیں وہاں سے غائب ہو چکے ہیں اور اسی جگہ کو بالکل صاف کیا گیا ہے۔ تبھی سرجیو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی خونی ہو یا آتنکوادی ہو۔ یہ سن کر یہاں پر ناچو نام کا ایک آدمی اپنے بیگ کو سائڈ پر کرنے لگتا ہے۔ سرجیو اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور باقی لوگوں کو اس بارے میں بتا دیتا ہے۔ سبھی لوگ اس بیگ کو لے کر کھولنے لگتے ہیں، مگر اس سے کچھ کپڑے اور ساتھ میں ایک اور چیز نکلتا ہے۔ ناچو سب کو بتانے لگتا ہے کہ یہ اس کی کمپنی کا ہارڈ ڈرائیو ہے، کوئی بم نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اسے زمین پر مار مار کر توڑ دیتے ہیں، جس سے ناچو کو بہت برا لگتا ہے۔ تبھی ناچو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بریف کیس پڑا ہوا ہے۔ وہ پوچھتا ہے یہ کس کا ہے، جس پر سرجیو بتاتا ہے کہ یہ اس کا ہے، پر اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سرجیو اسے اٹھاتا ہے، اسے پہلے ہی بار کی اونر اسے اٹھا کر ایک آدمی کو دے دیتا ہے جس کا نام اسرائیل ہے۔ اسرائیل اسے کھولتا ہے، لیکن اس میں صرف لڑکیوں کے کپڑے ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کچھ سمجھ آتا ہے، اس سے پہلے ہی باتھ روم سے کچھ آواز آتی ہے۔ سبھی لوگ باتھ روم کی طرف جاتے ہیں۔ وہ لوگ باتھ روم کو کھولنے لگتے ہیں، مگر وہ اندر سے لاک ہوتا ہے، لیکن کسی طرح لاک کو توڑ کر یہ لوگ اندر ایک موٹے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کی حالت کافی خراب ہے۔ اس کے ساتھ ایک انجیکشن پڑا ہوا ہے۔ الینا اس انجیکشن کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اب یہاں ان کو باہر کی طرف سے کچھ گاڑیوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ سن کر سبھی جلدی سے بار کے دروازے کے پاس آتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں یہاں پر آرمی کے کچھ آفیسر آئے ہوئے ہیں، پر سبھی کے منہ ایک ماسک سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ ٹائر یہاں رکھ کر اس میں آگ جلا لیتے ہیں اور اس کے بعد سبھی یہاں سے چلے جاتے ہیں، حالانکہ سب کو لگتا ہے کہ وہ لوگ ان کو بچانے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سبھی اداس ہو کر نیوز دیکھتے ہیں جس میں دکھایا جاتا ہے کہ سٹی کے ایک حصے میں آگ لگا ہوا ہے اور اس ایریا کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر سرکار جھوٹ کیوں بول رہی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ان لوگوں کو سمجھ آتا اس سے پہلے ہی وہ موٹا آدمی باتھ روم سے باہر آتا ہے، مگر اس بار وہ اور بھی موٹا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ بہت ڈراؤنا دکھائی دے رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ان لوگوں کے سامنے زمین پر گر کر مر جاتا ہے۔ مگر مرنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ مجھے ٹچ نہ کرو، یعنی کہ ڈو ناٹ ٹچ می، مگر پھر بھی یہ لوگ اسے چھو کر اس کے موبائل فون کو لے لیتے ہیں۔ تبھی موبائل کے اندر فوٹو سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سولجر تھا، اور سبھی فوٹوز کو دیکھنے کے بعد ایک بات ان کو کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی کسی طرح کے وائرس سے انفیکٹڈ تھا، اس لیے اس نے کہا تھا کہ ڈو ناٹ ٹچ می، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہاں موجود کئی لوگوں نے اسے چھوا تھا۔ اس کے ساتھ ان کو ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کو پوری طرح سے کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ اب ناچو اس موٹے آدمی کے فون پر سگنل لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک ٹیبل پر چڑھ جاتا ہے جس سے اس سے سگنل مل جاتا ہے۔ ناچو سبھی لوگوں کو یہ بتا رہتا ہے جس سے سبھی اس ٹیبل پر چڑھنے لگتے ہیں، مگر ٹیبل ٹوٹ جاتا ہے۔ تبھی ایک آدمی ناچو سے اس موبائل کو مانگنے لگتا ہے، لیکن باہر کی اونر اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے۔ وہ بولتی ہے کہ یہ موبائل انفیکٹڈ آدمی کا ہے اور اس سے تم بھی انفیکٹڈ ہو جاؤ گے۔ اب اسٹینلی اپنا گن نکال کر سب انفیکٹڈ لوگوں کو ایک سائڈ پر کر دیتا ہے اور سبھی سے کہتا ہے کہ اس انفیکٹڈ آدمی کو نیچے بیسمنٹ میں لے جاؤ، اور مجبوراً ان 5 لوگوں کو اس موٹے آدمی کو نیچے لے جانا پڑتا ہے۔ اب اوپر صرف 3 لوگ بچ جاتے ہیں، جس میں سرجیو، اسٹینلی اور بار کی اونر ہی ہوتے ہیں۔ وہیں نیچے بیسمنٹ میں ایک لیڈی اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے، جس سے باہر رکھے ہوئے کچھ بوتل نیچے گر کر ٹوٹ جاتے ہیں اور اس میں پڑا ہوا لیکوڈ ایک جگہ جانے لگتا ہے۔
یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پانی نکلنے کے لیے ایک پائپ ہے، اس لیے یہ سب لوگ اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ طے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسرائیل اس ٹھول سے جائے گا۔ وہ اپنے سارے کپڑے اتار دیتا ہے اور اپنی باڈی پر تیل لگا دیتا ہے اور اس پانی کے ڈھکن کو کھول کر اس میں سے باہر نکلنے لگتا ہے، لیکن وہ ہول چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ادھر ہی پھنس جاتا ہے۔ تبھی اوپر سے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دیتا ہے جس سے سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کو بار کی اونر کی چلانے کی آواز آتی ہے، جسے یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ان تینوں کو کسی نے گولی مار دی ہے اور پھر آگ لگا دیا ہے۔ وہی اسرائیل اب بھی اس ہول میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے سبھی مل کر اسے باہر نکالتے ہیں اور پھر اوپر بار میں آ جاتے ہیں۔ بار میں چاروں طرف دھواں ہوتا ہے اور سبھی چیزیں جل گئی ہوتی ہے۔ یہ سب ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، تب ان کا دھیان بار کے دروازے پر جاتا ہے جسے کوئی سیل کر رہا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کو بھی ان کی زندہ رہنے کی خبر ملی تو یہ پانچوں تو گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں ایک موبائل بجنے لگتا ہے جو کہ اس موٹے آدمی کا ہوتا ہے جو انفیکشن سے مرا ہوا تھا۔ الینا اس کے موبائل کو لے لیتی ہے اور اس کے واٹس ایپ کو دیکھنے لگتی ہے، جس میں ایک آدمی نے میسج کیا ہوتا ہے کہ کیا تم نے ویکسین لے لی ہے اور اب تمہارا طبیعت کیسا ہے؟ موٹے آدمی نے ریپلائی کیا تھا کہ اس کا طبیعت اب کافی خراب ہو گئی ہے اور وہ ایک باہر کے باتھ روم میں ہے۔ تبھی الینا اس کے پرانے میسج دیکھنے لگتی ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ ابھی بھی اس کے پاس 4 ویکسین بچے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر سبھی لوگ خوش ہو جاتے ہیں، مگر ان کو ایک بات کا شک تھا کہ اگر اس موٹے آدمی نے ویکسین لے لی ہے تو وہ پھر کیوں مرا۔ یہ لوگ کچھ سمجھ پاتے اس موبائل پر کال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ماچو اس کال کو اٹھاتا ہے مگر بیٹری لو ہونے کی وجہ سے اس کی بات نہیں ہو پاتی۔ اب یہ لوگ اس فون کو واپس سے چارج کرنے لگتے ہیں مگر بار جلنے کی وجہ سے وہاں لائٹ نہیں آتی، جس کی وجہ سے موبائل اب نہیں کھولا جا سکتا اور اس چیز کو لے کر یہ بہت اداس ہو جاتے ہیں۔ مگر تبھی الینا کہتی ہے کہ اس آدمی نے چیٹ میں کہا تھا کہ ابھی بھی اس کے ساتھ 4 ویکسین بچے ہیں، اس لیے یہ سارے اس آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ اسے ویکسین لے لے، مگر اس کے پاس کوئی ویکسین نہیں ہوتا۔ تو وہ سبھی لوگ باتھ روم کی طرف جاتے ہیں جہاں پر اسرائیل پہلے سے ہی ویکسین لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسرائیل سبھی سے کہتا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کی بلی دینی ہوگی کیونکہ ویکسین بس 4 ہے اور ہم لوگ 5۔ یہ سنتے ہی ناچو اس پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے مگر اسرائیل اپنے آپ کو ایک انجیکشن لگا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ناچو اسرائیل کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے اور دونوں بری طرح سے ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں۔ اسی بیچ اسرائیل کے ہاتھ سے سارے ویکسین گر کر ایک تہہ خانے میں چلے جاتے ہیں۔ تبھی وہ اولڈ لیڈی تہہ خانے کے اندر جاتی ہے اور ویکسین کو اٹھاتی ہے مگر اس کے ہاتھ سے بھی وہ ویکسین گر کر ایک نالے میں گر جاتے ہیں۔ یہ سارے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ویکسین ہی ان کی ایک آخری امید تھی بچنے کی۔ یہاں پر نالے کا جو ہول ہوتا ہے وہ بہت چوڑا ہوتا ہے، اس لیے سب الینا کو اس میں جانے کو کہتے ہیں کیونکہ یہاں وہ سب سے زیادہ سلیم تھی۔ اب وہ اپنی پوری باڈی پر تیل لگا کر اس ہول کے اندر جاتی ہے۔ نیچے نالے میں بہت پانی ہوتا ہے لیکن پھر بھی الینا وہاں سے ویکسین کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اوپر ناچ اور رسی کو لٹکا کر ویکسین دینے کو بولتا ہے لیکن الینا ان لوگوں کو ویکسین دینے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ الینا جانتی ہے کہ اوپر 3 لوگ ہیں اور اس کے پاس بھی صرف 3 ویکسین ہے۔ اس لیے الینا کہتی ہے جس کو بھی ویکسین لینا ہے اسے نیچے آنا ہوگا۔ وہ سبھی لوگ ہول کو بڑا کر کے نیچے آتے ہیں مگر ان کے آنے سے پہلے الینا ویکسین کو ایک جگہ پر چھپا لیتی ہے۔ اب ایک بار پھر سے ناچو اور اسرائیل کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے مگر ناچو کے پاس چونکہ گن ہوتا ہے اس لیے وہ سب کو ایک جگہ پر کھڑا ہونے کو کہتا ہے اور ساتھ ہی الینا سے ویکسین کے بارے میں پوچھتا ہے۔ گن کو دیکھ کر الینا اسے ویکسین دکھاتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ اولڈ لیڈی ناچو سے بندوق چھین کر اپنے آپ کو شوٹ کر دیتی ہے جس سے وہ مر جاتی ہے۔ اب ویکسین بھی 3 تھے اور لوگ بھی، اس لیے الینا سب کو ایک ایک ویکسین دے دیتی ہے۔ وہ سارے اپنے اپنے انجیکشن لگانے لگتے ہیں مگر تب اسرائیل پیچھے سے آ کر ساتر کو پانی میں ڈبو کر مار ڈالتا ہے۔ یہ دیکھ کر الینا اور ناچو یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں مگر اسرائیل ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ یہ لوگ بھاگتے بھاگتے ایک سیڑھی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اوپر چڑھنے لگتے ہیں مگر تبھی اسرائیل پیچھے سے آ کر ناچو کو پکڑ لیتا ہے جس سے دونوں سیڑھی کے نیچے گر جاتے ہیں اور یہیں پر دونوں کی موت ہو جاتی ہے۔ وہی الینا کے پاس ایک ویکسین ہوتا ہے، وہ اس ویکسین کو لگا کر اوپر نالے کا ڈھکن کھول لیتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ سبھی لوگ ایک طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ الینا ڈرتے ڈرتے یہاں سے نکلتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی کوئی اس کو گولی مار کر مار ڈالے گا لیکن خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہوتا اور ایک لیڈی آ کر اسے ایک سویٹر دے دیتی ہے اور وہ باقی لوگوں میں شامل ہو جاتی ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے۔
اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے جو کافی انٹرسٹنگ تھی۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اسی طرح کی انٹرسٹنگ موویز کا ایکسپلینیشن لاتے رہتے ہیں۔